لیکن مولانا صاحب جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے یہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسی لمبی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ویسی ہوں گی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی، موجود ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں، اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے۔ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں، کیا شاپنگ مال ہے، کیا لائبریری ہے، کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے۔ اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں میں، تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، دین جو ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین۔ اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے، شراب کو حرام کہا ہے، تو شراب دنیا میں حرام ہے۔ اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب طہور کہا ہے، اس کو شراب طہور کا مطلب پاک پانی، اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے، اس کا ثواب دے رہا ہے، اس کی جزا دے رہا ہے، تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو۔ لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے؟ کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے، نہ لائبریری ہے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کے سردار ہوں گی، 72 حوروں کے سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے۔ اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کے سردار رہیں گی۔ مولانا صاحب مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ عورتوں کو بھی تو کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے۔ کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کتنی اوسم ہے، اتنے تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس، کتنے شاندار وچار رکھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اور آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے۔ اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی، تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال آپ اللہ سے کیجیے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں، یہ سوال اللہ سے بنتا ہے۔ کون ہے آپ؟ مسلمان چوری بھی کرتا ہے، مسلمان زنا بھی کرتا ہے، مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان شراب بھی پیتا ہے، مسلمان گالی بھی دیتا ہے، مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے، مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے۔ جو پوچھا جائے اس کا جواب دو، کون ہو تم؟ نہیں دیکھیے ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے، لیکن صحابہ کرام مسلمان تھے، ایمان والے تھے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو ہم بھی مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا نا، کسی کی بھی گردن پہ تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے آپ ہی کلمہ پڑھ دے گا۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔